صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہم نے قرآن کریم کا آغاز کیا ہے پڑھنا اور سننا، اس میں قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت کا آغاز ہوا ہے، جس کا نام ہے سورہ بقرہ، اور بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ اس میں گائے کا تذکرہ موجود ہے اور ایک مخصوص پیرائے میں ہے، اور اسی کو ہم فوکس کرتے ہیں آج کی گفتگو میں، کہ اور اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک پر اسرار قتل ہوا، اور قتل جو ہے بھتیجوں نے مل کر اپنے چچا کو قتل کیا تاکہ اس کا مال قابو کر لیا جائے۔ اور وہ اس انداز سے قتل ہوا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تشویش ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں، حضرت بتائیں گے کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کی صورتحال سنی تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کے حوالے سے الزام ایک دوسرے پر رکھنے لگے، تو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس مقتول کی لاش پر مارو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کچھ حصہ، گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم پر مار دو، وہ خود ہی زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ اللہ تو حکم دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ آپ ہمارا مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جہالت کی حرکت کروں۔ جب یہ بات سنی تو تھوڑے سنجیدہ ہو گئے بنو اسرائیل، پھر کہنے لگے اچھا حضرت بتا دیجئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اللہ سے دعا کر کے پوچھیں گائے کی کیفیت کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہ گئے، وہاں اللہ سے معلوم کیا، اللہ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ آسان سی بات تھی۔ اب وہ تو ہیلے بہانے چاہتے تھے، پھر انہوں نے کہا یار یہ تو بات ایسی ہے، ابھی کیا کریں۔ اب پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سازشی انداز کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کر کے بتائیے کہ گائے کا رنگ کیا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کوہ طور پر، وہاں اللہ سے مناجات کی۔ اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ بھائی وہ گائے ہونی چاہیے زرد یلو کلر کی، اور یلو بھی ڈارک یلو، اور اس سے خوبصورت یلو ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو وہ حیران کر دے، ایسی خوبصورت یلو ہونی چاہیے۔ اب پھر آپس میں پریشان ہو یار یہ تو اور صفات بڑھتی جا رہی ہے، کیا کریں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا چلیے بتائیے کہ گائے کی صحیح کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، آپ جا کے اللہ سے پوچھ کے آئیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ گائے ایسی ہو نہ کہیں ہل کے اندر جتی ہوئی کھیتوں میں کام نہ کی ہوئی ہو، نہ اس نے پیٹھ پہ کبھی بوجھ ڈھو کر کے بار برداری کی ہو، اور اس کے جسم پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف پیور پیلی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتائیں تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں، اب ہم انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تب ان کی جان بچی،
ورنہ اور شرطیں بڑھتی جا رہی تھیں، شرطیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب سنیں قصہ کیا ہوا۔ اب وہ اس کیفیت کی گائے ڈھونڈ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے بھی کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ اسرائیل کے یہودیوں نے بھی کہیں دنیا بھر میں گائے ڈھونڈی، اور کہیں کینیڈا کے جنگلوں میں ایسی گائے مل گئی سرخ قسم کی، وہ لائے اور ذبح کریں گے، فلاں کریں گے، ڈرامہ بازی آپ نے سنی ہو۔ تو یہ وہی ہیں یہودی، انہی کی نسل ہے یہ جس کا تذکرہ ہم ابھی کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بازی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر سے ڈرامہ بازی کریں، اندازہ کریں۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام نے ساری بات بتا دی، اب ان پر تو پریشر آ گیا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں گائے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھ، کہیں جنگل میں ایک بیوہ خاتون اپنے ایک یتیم بچے کے ساتھ رہتی تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ اب وہ بچہ ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، علماء نے لکھا ہے اتنی خدمت کرتا تھا کہ ماں اس سے خوش ہو گئی۔ ماں نے اس کو دعائیں دی کہ اللہ تجھے اتنی دولت دے کہ بے مثال دولت تجھے دے دے اللہ، ایسی دعائیں دی۔ چنانچہ وہ گائے ان کے پاس تھی، اس بوڑھی عورت اور ایک یتیم بچہ، بیوہ عورت یتیم بچہ جنگل میں رہتے تھے، ان کے پاس اس صفت کی گائے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول کیا بیٹے کے حق میں، مراد یہ ہے کہ اولاد کے حق میں۔ اور اللہ اس کو کیسے ظاہر کر رہے ہیں؟ ایک فرشتے کو بھیجا ان کے گھر پہ جھوپڑے میں، اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے آ کے بتایا دیکھو بات سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ جو گائے ہے نا، اس گائے کے گاہک آنے والے خریدنے کے لیے، اور ہمارے مشورے کے مطابق جو اللہ نے مشورہ دیا وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ گائے خریدنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد، اس کی کھال اتارنے کے بعد، اس کی پوری کھال کو سونے سے بھرو، اور اتنا ہی بھرو جتنا اس کا بھی وجود ہے، جتنی کھال میں سونا سما جائے اتنا سونا اس کی قیمت، تم یہ قیمت لگا دینا۔ اور وہ جھک مار کے یہ قیمت دے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بنو اسرائیل پہنچ گئے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں اس قسم کی گائے ہے۔ آئے تو دیکھا واقعی وہ گائے موجود تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے اس سے بچوں سے، لڑکے سے اور خاتون سے سودا کیا کہ بیچو۔ کہا کہ بھئی ہم ایک شرط پہ بیچیں گے کہ ہمارے منہ مانگی قیمت آپ دیں گے۔ کہاں ہم دیں گے۔ وہ طے ہو گیا جو بتایا تھا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کی پوری کھال آپ سونے سے بھرو۔ بنو اسرائیل مجبوراً مان گئے۔ چنانچہ وہ گائے انہوں نے خرید لی، اور خریدنے کے بعد وہ گائے آ کر ذبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق۔ اس کا ایک گوشت لے کر مقتول کی لاش پہ رکھا، ٹچ کیا، وہ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ ایسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد وہ بندہ بیٹھا اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کس نے قتل کیا؟ اس نے باقاعدہ اپنے بھتیجے کا نام لے لیا، قاتل کا، میرا قاتل یہ۔ بس قصہ تمام ہو گیا، پکڑا گیا قاتل۔ یہاں قصہ یہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جو ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ماں کی خدمت کا صلہ اللہ ضائع نہیں کرتے، ماں کی خدمت کا صلہ اللہ ضائع نہیں کرتے، اور ماں کے ساتھ باپ کی حیثیت کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کی خدمت ایک ایسی بڑی سعادت اور خوشبختی ہے کہ اس کا اجر اللہ دنیا کے اندر دیتے ہیں، دنیا کے اندر دیتے ہیں، اور آخرت میں جو دیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنہیں والدین نصیب ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ بقیہ سورہ بقرہ میں بہت سے احکامات ہیں، انشاءاللہ اگلے دن اگلے سپارے میں سے کچھ منتخب مضمون لیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم چلیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کچھ روشنی، کچھ پیغامات، کچھ دروس ہمیں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔